يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں سے وہ حصہ پڑھا تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے جب کوہ طور پر بلائے گئے، پیچھے سے ایک سامری نامی ایک شخص نے ایک بچڑا بنایا، انہی کے زیورات لے کر ان کو پگھلا کر اس کو بچڑے کی شکل دی، جس میں سے ہو کی آواز آتی تھی جیسے گائے بول رہی ہو. اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا خدا یہ ہے. موسیٰ ویسے ہی بھول کے چلا گیا ہے کوہ طور پر، یہی تمہارا خدا ہے. اور سین کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جواب طلبی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہاں سے کہانی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. لیکن اس سے پہلے ہارون علیہ السلام بھی انہیں روک چکے تھے، اس سے منع کر چکے تھے. اب اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ. اور اس سے قبل ہارون بھی علیہ السلام ان سے کہہ چکے تھے اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، تمہیں اس بچڑے کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، تمہاری آزمائش کی گئی ہے اس بچڑے کے ذریعے سے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، جبکہ تمہارا رب تو اللہ ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رحمان جو تھا عبرانی میں اللہ کا پیرلل تھا. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ اللہ کا پیرلل ہے انگریزی زبان میں. اسی طرح عبرانی میں الرحمن، یعنی باقی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اللہ اور الرحمن کے علاوہ وہ صفاتی نام ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے عربی زبان میں اللہ ہے، انگریزی میں کیپٹل جی ہے، ایسے ہی عبرانی میں الرحمن تھا. تو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے، رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا کہنا مانو. اور مراد کیا تھا؟ سامری کی باتوں میں نہ آؤ. قالوا، اب وہ کہنے لگے. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ ساری کی ساری بنی اسرائیل قوم نے یہ جواب نہیں دیا. یہ وہی لوگ تھے کہ جو اپنے کمزور عقیدے کی بنیاد پر اور توہم پرستی کی بنیاد پر وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر چکے تھے. جب سمندر پار کیا اور صحرا میں اترے
تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ ایک بت کی پوجا کر رہی ہے. تو انہوں نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دینا اس طرح کا تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کر سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فٹے منہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر اتنے احسانات ہیں اور تم ابھی جو ہے مجھ سے تقاضا کر رہے ہو ایک بت بنا کر دینے کا. اب چونکہ اور اصل میں یہ جو ہوتے ہیں نا چالاک لوگ، یہ نفسیات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہ ایک قوم کا ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہی پروڈکٹ جو وہ لے کے آتے ہیں. یعنی کامرس کے اندر بھی یہ جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، کہ اس میں ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے اور اس ٹرینڈ کے مطابق جو ہے وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اب سامری جو ہے ایک شخص تھا اسی قوم کا، اور یہ پہلے بھی ریاستیں کرتا تھا، اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک راہب تھا اور ریاستیں کرتا تھا اور جو روحانی عملیات ہیں ان سے واقف تھا. یعنی روحانی عمل نہ بھی جانتا ہو، ایک کامن سینس کا آدمی جو ہے جو مارکیٹنگ میں کامیاب ہے اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے، لہذا اس کے مطابق کوئی چیز پروڈیوس کرنی ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا، اب اس نے اس چیز کو سپورٹ کیا کہ یس یہ اس قوم کا ویک پوائنٹ ہے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کچھ پروڈیوس کر کے دے دوں تو میری پروڈکٹ جو ہے وہ بک جائے گی. تو کیا ہوا، وہ لوگ جو تھے جو پہلے ہی انکلائنڈ تھے کہ ایک خدا ہونا چاہیے نظر آنے والا کہ جس کے سامنے ہم باقاعدہ ہاتھ جوڑیں اس کی پوجا کریں، یہ جو نہ نظر آنے والا خدا ہے امیجنری خدا، پتہ نہیں ابھی سے کہ نہیں. اب اس نے اس کو دیکھا، اب وہ جواب دیتے ہیں قالو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، قالو لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ، ہارون تو چپ کر کے بیٹھ، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتے ہم اسی بچڑے کی پوجا کرتے رہے. قال یا ہارون، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن. حضرت موسیٰ نے کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میرے پیچھے نہ آ جا جب تم نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو گئے. اس کا دوسرا ترجمہ کیا کیا گیا ہے اللہ تتبعن کا کہ تم نے میری پیروی نہ کی، لیکن زیادہ سوٹیبل جو ترجمہ وہی نظر آتا ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بشرے کی پوجا میں لگ گئے ہیں، تم بھاگ کے میرے پیچھے آتے اور مجھے آ کے اطلاع دیتے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا موبائل فون نہیں تھا اس وقت کہ فوری طور پر اطلاع دیتے کہ یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے آپ آ جاؤ. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھاگ کر حضرت موسیٰ کے پیچھے ہی جانا تھا نا. تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم میرے پیچھے پیچھے کیوں نہ آ گئے. افا عصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ یعنی میں نے تمہیں جو ڈیپیوٹ کیا تھا تو تم نے وہ جو ڈیپوٹیشن تھی اس کا حق ادا نہیں کیا، میری نافرمانی کی. قال، اب حضرت ہارون جواب دیتے ہیں، قال یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری، ہمارے محاورے میں کیا ہے، اے میری ماں جائے، یعنی بھائی کہنے میں وہ محبت جو ہے وہ ذرا زیادہ نہیں چھلکتی، لیکن جب ماں کا بیٹا کہتے ہیں تو پھر ایک قرب کا احساس ہوتا ہے نا. اس لیے کہ بھائی ہوتا کون ہے ماں باپ کی اولاد ہی کو بھائی کہتے ہیں نا. تو جب آپ ڈائریکٹلی بھائی کہتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو ماں باپ کے ریفرنس سے بلاتے ہیں تو پھر اس میں وہ قرب کا احساس جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. تو یبنا امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑ میرے سر اور میری داڑھی سے مجھے. یہ کیا ہے؟ یعنی غصے میں کسی کے بال پکڑ کے کھینچے جاتے ہیں، اور یا
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ ان کی داڑھی پہ ڈالا اور ایک ان کے سر کے بالوں پہ ڈالا اور یوں پکڑ کے ایک ہی کیتا. تو قرآن مجید نقشہ کشی کرتا ہے نا پوری. تو لا تاخذ بلیحتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ تم مجھ سے کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کر دیا. اچھا یہ جو مومنٹس ہوتی ہیں یہ بڑی کریٹیکل مومنٹس ہوتی ہیں کہ اتحاد امت، قوم کا اتحاد، یہ ایک ایشو ہوتا ہے بہت بڑا اور نظر انداز کرنے والا نہیں ہوتا. اور دوسرا ہوتا ہے جو کام، کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے یا نہ روکا جائے. اس لیے کہ اگر آپ اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تو کہ یہ نہیں ہونے دیں گے تو ڈویژن ہو جائے گی، اور اگر آپ اسے الاؤ کریں گے تو گمراہی ہوگی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ تم بھاگ کر میرے پیچھے کیوں نہ آ گئے، روکا کیوں نہ تم نے میری نافرمانی کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ تم کہو گے کہ ایڈی کیڑی قیامت آئی سی، میں آ ہی جانا سی تو ایویں ہی تقسیم کرتا قوم نو. اب یہ وہ کریٹیکل بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کر دیا. ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہیں رکھی. اگلا سین کیا ہے؟ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی جواب طلبی کے بعد حضرت موسیٰ سامری سے مخاطب ہوئے. قال فما خطبک یا سامری، ہاں بھائی سامری ہن تو سنا، اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، سامری کہنے لگا کہ میں نے وہ دیکھا جو باقیوں نے نہیں دیکھا. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ یعنی ایک راہب تھا اور ریاستیں کرتا تھا اور بہت سی روحانی اس کے مشاہدات بھی تھے. اب نے اسی کی بنیاد پر اس نے کلیم کیا، دیکھا کہ نہیں دیکھا اس کو دیکھ رکھے، لیکن کلیم کیا کر رہا ہے کہ میں نے وہ دیکھا جو باقیوں نے نہیں دیکھا. اور وہ کیا تھا؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، میں نے رسول کے نقشے پا سے مٹھی بھر ریت لے لی. یعنی اس نے کلیم کیا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا جو باقیوں نے نہیں دیکھا. جبرائیل آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو جہاں جبرائیل علیہ السلام کا پاؤں تھا وہاں سے میں نے وہ ریت جو تھی وہ پریزرو کی ہوئی تھی، سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور میں نے اسی ریت کو، وہ جو بھٹی جس کے اندر میں وہ جلا رہا تھا اور پگھلا رہا تھا زیورات کو، اسی میں نے ڈال دی. تو ان کی برکت، ان کی روحانی طاقت جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہو گئی. اچھا، اور یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو مذہبی دکانداریاں چلاتے ہیں وہ ایسا کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا ضرور بتاتے ہیں کہ یہ تھا، ایسا ہو گیا تھا، یہ لوگوں کو نہیں پتا، میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، یہ آسمان سے ایک چیز آئی تھی. یعنی ان سب چیزوں کا امکان ہوتا ہے لیکن موسٹلی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس نے بھی کیا کیا، یعنی آپ ایزیوم بھی کر لیں، آپ ایزیوم بھی کر لیں تو بھی، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی خاصا چیز نہیں تھی. آپ جو ہیں ایک ہولو چیز ہے جس کے اندر ہوا جو ہے ایک طرف سے جا کر اکٹھی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے مختلف سوراخ رکھیں، 2-3 یا ایک ہی سوراخ ہو لیکن ہوا جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا موڑ کاٹ کے اندر سے باہر نکلے تو ایک خاص طرح کی آواز جو ہے وہ آئے گی. اور میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ بنسری جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، سمپلی آپ منہ سے پھونک اس کے اندر مار رہے ہیں اور اس میں جو اسٹریٹ ہوا نکل رہی ہے اس کے سائڈ پر آپ نے کچھ رکھے ہوئے ہیں سوراخ، ان پر آپ مختلف طریقوں سے انگلیاں رکھتے ہیں تو آوازیں مختلف نکلتی ہیں. یہی کام ہارمونیم کر رہا ہے کہ نیچے جو تار ہیں ان تاروں کے اوپر آپ مختلف پوائنٹ سے ان انگلیوں کے ساتھ پریس کرتے ہیں تو مختلف آوازیں نکلتی ہیں. اس میں کوئی خاص روحانی چیز ہے نہیں، لیکن بہرحال اس نے کلیم کیا کہ میں نے رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کے قدم سے خاک لی اور اس کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا. اور ساتھ ہی اس نے وضاحت کی وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ بات میرے نفس نے مجھے سجھائی تھی. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ، دفع ہو جا،
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، دنیا میں تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے نیڑے نہ آنا. اور اسی طرح یہ مرا. یعنی ایک بیماری اس کو لگ گئی کہ جب بھی کوئی شخص اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بیمار ہو جاتا تھا، اور یہ خود بھی اس کو بخار چڑھ جاتا تھا. تو فار ہز اون سیک اینڈ فار سیک آف دا پیپل، وہ کہتا ہے میرے کو دور رہنا، میرے کو دور رہنا. اور یوں یہ تنہائی کی زندگی جو ہے یہ مرا ہے، تنہائی کی موت مرا ہے. اس کے پاس جو ہے کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا، لوگ بھی ڈرتے تھے اور یہ بھی ڈرتا تھا کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں. تو ان تقولا کہ تم کہو گے لا مساس، کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے یہ ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اب سب کے سامنے حضرت سامری بھی موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے تاڑا خدا ہے، میں تینوں ساڑ کے دکھانا. اور کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ وانظر، اور دیکھو، الہ الہکا، اپنے خدا کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، کہ جس کے سامنے تم اعتکاف کرتے رہے ہو. لنحرقنہ، کہ ہم اس کو جلائے دیتے ہیں. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر ہم اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے. انما الہکم الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا خدا تو وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اور وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر وسیع ہے. جسے ہم عام طور پر کہیں گے کہ اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ وسیع، وہ خود وسیع ہے. کل شیء، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے علم کے اعتبار سے. اس پر محترم ڈاکٹر سارام صاحب کا ایک نوٹ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اسرائیلی قوم کے یہ دلچسپ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی ہندو ہی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے. اسرائیلی قوم کے بگڑے ہوئے عقائد اور ان کی عمومی ذہنیت کی جو تفصیلات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہندو برہمن کی سوچ، ذہنیت اور عقائد کی اس سے بہت قریبی مشابہت نظر آتی ہے. اس سلسلے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج سے 3500 سال قبل، یعنی 1400 قبل مسیح کے لگ بھگ، جب آریہ نسل کے لوگ ہندوستان کی طرف محو سفر تھے، تو ان کے ساتھ کسی مقام پر کچھ اسرائیلی قبائل بھی شامل ہو گئے. یہ تقریباً وہی زمانہ تھا جب مصر سے بنی اسرائیل کا خروج یعنی ایکسوڈس ہوا. بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کے کچھ ایسے قبائل کا ذکر ملتا ہے جنہیں وہ اپنے گمشدہ قبائل یعنی لاسٹ ٹرائبز آف دا ہاؤس آف اسرائیل، یہ بائبل میں ان کو کہا گیا ہے. یہ وہ قبائل ہیں جو صحرا میں گم ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے تھے. میرے خیال کے مطابق بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبائل کسی نہ کسی طرح آریاؤں، یعنی آریہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک تو وہ تھا نا جو غرق ہوا، اس کے علاوہ 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. تو ہم کون ہیں ان میں سے؟ ہم حامیون نسل ہیں، اور یہ عرب جو ہیں، یہ سیمیٹک ریسز جو ہیں، یہ سامیون نسل ہیں. اور جو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہیں وہ یافس کی اولاد ہے. یہ یعنی محققین کا خیال ہے، یہ اضافی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان گروہوں سے عاملے تھے جو اس زمانے میں ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے تھے، اور اس طرح آریاؤں کے ساتھ وہ لوگ بھی ہندوستان میں آ بسے تھے. اس سلسلے میں میرا گمان یہ ہے کہ ہندو برہمن انہی اسرائیلیوں کی نسل سے ہے. آگے دلائل دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میرے اس گمان کی بنیاد ہندوؤں اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج اور عقائد میں پائی جانے والی گہری مشابہت ہے. مثلا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہایا تھا، بالکل اسی طرح ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ کو گنگا وغیرہ میں بہاتے ہیں. اسرائیلیوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا.
ہندو بھی مذہبی طور پر گائے کو مقدس مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو روایتی طور پر اپنے لیے وہی شوخ زرد گیروا رنگ پسند کرتے ہیں جو قرآن میں بنی اسرائیل کے لیے مخصوص گائے کا رنگ بتایا گیا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 69 میں۔ پھر سامری کے اچھوت ہو جانے کے تصور کو بھی ہندوؤں نے بعین ہی اپنایا اور اس کے تحت اپنے معاشرے کے ایک طبقے کو اچھوت قرار دے دیا، یعنی یہ شودر جو ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کے اٹھائے جانے سے متعلق قرآنی بیان سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 سے مماثل ہندوؤں کو میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہنومان جی پہاڑ کو اٹھا لائے تھے۔ الغرض اسرائیلیوں اور ہندوؤں کے باہم مشترک عقائد اور رسم و رواج میرے اس خیال کی تقویت دیتے ہیں کہ ہندوستان کے برہمن اسرائیلیوں ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس سلسلے میں میرا خیال یہ بھی ہے کہ اپنشد کی تحریروں میں صحف ابراہیم کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ مقدس کتاب جو ہے ہندوؤں کی اپنشد، میں نے ایک زمانے میں ان کا مطالعہ کیا تھا تو معلوم ہوا کہ ان کی تحریروں میں توحید کا عنصر بہت زیادہ نمایاں ہے۔ قرآن حکیم میں صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ اعلیٰ کے آخر میں صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف موسیٰ تو عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابوں کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، اگرچہ تحریف شدہ ہیں، لیکن صحف ابراہیم کا بظاہر کہیں کوئی سراغ نہیں ہے، کوئی سراغ نہیں ملتا۔ دوسری طرف اپنشد کی تحریروں میں توحید کی تعلیمات کا پایا جانا ان میں الہامی اثرات کی موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ اسی بنا پر میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ اپنشد یا تو صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکلیں ہیں یا کم از کم صحف ابراہیم کی تعلیمات کے اثرات کسی نہ کسی طرح ان تک ضرور پہنچے ہیں۔ آگے چلیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے نصیحت عطا فرمائی ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس نصیحت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ یقیناً قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، یعنی قرآن مجید سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ خالدین فیہ، ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ وسالہم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہوگا جسے وہ اٹھائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، اب یہ قیامت کا ایک اور ورژن جو ہے اس کے ڈسکرپشن کا آ رہا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا۔ اب وہ کس طرح کا ہوگا؟ وی ہیو نو آئیڈیا، یعنی پرانی جو تحریریں ہیں، قرآن مجید کے ترجمے تفاسیر ہیں، اس میں سور پھونکنے کا لفظ ہے، لیکن آج کی ہماری زبان میں یہ سور پھونکنا جو ہے یہ کوئی معروف محاورہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو آسان کیا ہے کہ بگل بجائیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ لیکن وہ بگل کس طرح کا ہوگا، کس طرح اس میں پھونک ماریں گے؟ یعنی ایک طرف تو اب یہ الیکٹرانکس کا دور جو ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے اور اس میں پھونک شونک مارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہی جو ایمپلیفائر ہے اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو بٹن دبائیں تو وہ سائرن بجا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ اب وہ کیا شکل ہوگی اس کی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیسی زوردار آواز کہ جو پوری اس کائنات میں سنائی دے گی اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ درم برم ہو جائے گی۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ یہ جو نیلا ہونا ہے یہ دو وجوہات سے میڈیکلی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک تو جب آکسیجن کی کمی ہو جائے کسی بھی وجہ سے جسم کے اندر تو انسان کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، یعنی وہ سیاہی مائل نیلا، اور آنکھیں بھی نیلی ہو جاتی ہیں۔
اور یہی کیفیت خوف کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اطمینان کے کیفیت میں ہیں تو آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا، برائٹ ہوگا. اور جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں تو وہی چہرہ ہوتا ہے، وہی رنگت ہوتی ہے، لیکن اس میں برائٹنس نہیں رہتی. اسی میں آپ ذرا ڈیپ چلے جائیں، اور جنہیں اللہ نہ دکھائے، لیکن بہرحال اس کیفیت کو اگر آپ امیجن کریں کہ تھوڑی سی ڈپریشن کی وجہ سے بھی انسان کی رنگت جو ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے. اور جب وہ کیفیت ہوگی خوف کی، اور یعنی آگ کا جہاں دھواں ہے، جھلسنا ہے، تو وہ نیلاہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ جو زرقہ کہا ہے، زا را قاف، یہ مادہ آتا ہے نیلے رنگ کے لیے. ازرا کو کہتے ہیں نیلے کو، اور زرقاؤ کہتے ہیں نیلی کو. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. اب وہ پریشانی کی حالت میں وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ جو ہیں وہ قبر میں یا دنیا میں نہیں رہے مگر 8-10 دن. عشرن کے معنی 10، اور ہمارے معاملے میں کیا بس ہے ہفتہ 10 دن. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نحن اعلم بما یقولون، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور ان میں سے جو حساب کتاب کا بڑا ماہر مانا جاتا ہوگا، امثلهم، جو ان میں سے حساب کتاب کا بڑا ماہر مانا جاتا ہوگا، وہ کیا حساب کتاب لگائے گا کہ ان لبثتم الا یوما، تم صرف ایک دن دنیا میں رہے ہو. یعنی انسان کی مت ماری ہوئی ہوگی، اور بڑا بڑا حساب کا ماہر اور بڑا بڑا سیانہ جو ہے وہ بھی کیا حساب لگائے گا کہ ایک دن رہے ہو تو سی ہوتے 10 دن کتنے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ ان سے کہیے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چھوڑ دے گا اس کو یعنی زمین کو قاعًا صفصفا، چٹیل میدان بنا کر. یعنی یہ بات قرآن مجید میں سورت فجر میں بھی آئی ہے کہ جس کہا گیا کہ ہم دکن دکا، زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیں گے، پترا کر دیں گے. یعنی زمین میں جو اس وقت شیپ ہے، پہاڑ ہیں، کھائیاں ہیں، تو جب پہاڑ جو ہیں وہ کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیے جائیں گے اور وہ ریت کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور پھر جب سیٹل ہوں گے تو کیا ہوگا، یہ سب پلین ہو جائے گا کہ وہ گڑوں کے اندر وہ سارے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر ان گڑوں کو فل کریں گے، اور یہ سب ایک چٹیل میدان بن جائے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ تم اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھو گے اور نہ کوئی ٹیلا دیکھو گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، ممکن نہیں کہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہو سکے. یعنی یا تو یہ وہی حضرت اسرافیل کی آواز ہے کہ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، یا یعنی ہر گروہ کے لیے کوئی سیپریٹ ہوگا کہ جو انہیں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہوگا. وہ کیا شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، یہ تو قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری باتیں جو کہی گئی تھی ان کا ایگزیکٹ پکچر کیا تھی ان کی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے سوائے ایک بن بناہٹ کے، ایک مرمر ساؤنڈ، ہلکی سی ایک بس سی سنائی دے گی، لیکن کوئی بھی اونچی آواز میں کوئی واضح بات وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز کسی کی سفارش ہرگز منظور نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے سفارش کرنے کی
اور اللہ تعالیٰ اس کی بات سے راضی ہو. یعنی قرآن مجید بعض مقامات پر تو سفارش کی مطلقاً نفی کرتا ہے کہ اس دن نہ تو کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی لین دین ہوگا. یعنی جو انسان دنیا سے کما کر لے کر گیا ہے وہی کام آئے گا. لیکن قرآن مجید میں کئی مقامات پر یعنی وہ نفی جو ہے وہ ایک غلط سفارش کی ہے. یعنی دنیا میں جو عام ہم سفارش کا تصور رکھتے ہیں کہ ایک آدمی میرٹ پر نہیں آ رہا لیکن سفارش کے ذریعے سے وہ کام نکال لیتا ہے، اس کی تو نفی ہے مطلقاً. لیکن سفارش جو ہے دنیا میں ایک اور طرح کی بھی ہوتی ہے. وہ سفارش کیا ہے کہ اپنے بڑوں کو عزت دینے کے لیے ہم بچوں کے رشتے طے کر کے اور والدین سے فائنلی ہاں کراتے ہیں کہ جی بس جی سن تو کوئی اعتراض نہیں، اے فیصلہ جڑا ہے ہاں نہ اے بچی دے دادے نے کرنی ہے. تم نمبر دے دینا میں انہوں دا، تسی رابطہ کرو، ملاقات کر لو، جی وہ قبول کر لیں تو بس میرے والوں رشتہ منظور ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود جو ہیں وہ پھر والد صاحب کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح بیٹی کا ایک رشتہ آیا ہے، ہم نے ساری چھان بین کر لی ہے، تو آپ کا نمبر دیا ہے، آپ کو فون کریں گے اس نمبر سے، تو بس آپ بلا کے ملاقات کرا دیں، چائے وائے پلا دیں اور پھر آپ دیکھ کر ہاں کر دیں. اب اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا، جس بندے سے، اور بخشش کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کو موقع دے گا کہ ان کی عزت افزائی ہو جائے اور وہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے انہیں عزت دے کر جنت میں داخلے کا حکم صادر فرما دے گا. یہ بھی ایک شکل ہے. یعنی یہ تو وہ شکل ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے، جس کو میں محسوس کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کا بھی یعنی مجھ سے متفق ہے کہ یہ بھی ہے کہ سفارش دیکھنے کو، لیکن حقیقت میں فیصلہ آپ خود کر رہے ہیں. تو بخشش کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے. لیکن قرآن مجید کے ایک سے زائد مقامات پر احادیث میں، متعدد احادیث میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے نبی، ایون اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اولیاء کرام بھی سفارش کریں گے. لیکن شرط کیا لگائی جا رہی ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی اجازت کے بغیر، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں نے کئی دفعہ وہ بتایا نا آپ کو کہ آپ کسی سفارشی کو لے کے جائیں اور صاحب جو ہیں اس کو بلائیں نا اندر، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پی اے کے پاس بیٹھا رہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے سفارشی کی وقت کیا ہے. لیکن اگر آپ کا سفارشی پی اے کے تھرو نہ جائے، سیدھا ہی دروازہ کھولے اور اندر چلا جائے اور جا کر بھی انتظار نہ کرتا رہے کہ صاحب کا موڈ ٹھیک ہو تو پھر وہ کہے جی اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، وہ سیدھا جا کے بات کرے، تو پھر وہ تکڑا سفارشی شمار ہوتا ہے. تو یہاں شرط کیا لگائی گئی ہے؟ نمبر ایک کہ من اذن لہ الرحمن، کہ کسی کی سفارش اس روز کام نہیں آئے گی مگر وہ کہ جس کو اللہ خود اجازت دے، وہ رضی لہ قولا، اور اس کے لیے اس کی بات اللہ کو پسند آئے تو کام ہو جائے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہی الفاظ جو ہیں وہ سفارش کے سلسلے میں آیت الکرسی میں بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یہ ایک تیسری طرح کی سفارش ہے. وہ سفارش کیا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا جا کر کسی جج سے، کسی افسر سے کہتا ہے کہ جی آپ کی فائل جو آپ کو بتا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ معاملہ ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. اب کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ بتا سکے کہ یا اللہ جو فرشتوں نے رپورٹ تیار کی ہے وہ غلط ہے؟ تو اصل بات یوں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بھی جانتا ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے. جبکہ وہ صرف جو ان کے سامنے ہوا ہے نظروں کے وہ جانتے ہیں. کوئی بات ان کے پیٹھ پیچھے ہو گئی ہو یا انہوں نے ادھر دیکھا ہو تو ادھر ہو گئی ہو، اس کا کسی انسان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس کی سفارش، اس کی انفارمیشن لمیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی انفارمیشن ایبسلیوٹ ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور
وہ اللہ کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب چہرے اس اللہ کے سامنے جو حی القیوم ہے. ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ از خود زندہ ہے، وہ الحی ہے. اور قیوم کہتے ہیں سسٹینر کو، تھام کے رکھنے والے کو. جب تک اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس کائنات کو وجود رکھنا ہے اس کا، تو یہ کائنات موجود رہے گی. جب اللہ تعالیٰ اس سے اپنی توجہ کو ہٹا دے گا کہ نو مور، تو اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ القیوم ہے. تو وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، الحی القیوم کے سامنے تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً ناکام ہوا اور گھاٹے میں رہا وہ کہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. یعنی ہم نے اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے نا. اب گناہ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے. ایک ہے کہ اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھایا. تو جس نے بھی ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ تو ناکام ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو حقوق العباد ہیں ان کو خود معاف نہیں کرے گا، کروا لے گا. یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو، تو اللہ تعالیٰ، میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ اپنی مثال لے لیں. میں نے آپ پر کوئی زیادتی کی ہے، آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ بھئی بدلہ لینے ہو دے کولوں کہ معافی لینی ہو، کیا کہیں گے آپ؟ ایک ہی چوائس ہے کہ مینوں تو بخش ڈاؤن، جو کرنا ہے کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرے. لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس نے وجود بخشا ہے، یہ اس کے بندے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا یہ حق جو ہے وہ تسلیم کروائے گا قیامت کے دن کہ تم نے میرے بندوں پر ظلم کیا ہے، تمہیں کوئی معافی نہیں ہے جب تک وہ معاف نہ کرے. یہی دنیا میں معاملہ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس کسی نے نیک عمل کیے ہوں گے اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا ہے اس کو ایک عربی ریڈر بنا کر، عربی قرآن بنا کر. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے پھیر پھیر پر بیان کی ہیں اس کے اندر تمام وعیدیں. وعید کہتے ہیں ڈانٹ کو، وارننگز کو. یعنی قرآن مجید کو آپ ایک نظر میں گو تھرو ہو جائیں تو آپ اس کے کچھ نام رکھیں گے کہ یہ کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو آپ کا رجحان ہوگا وہ کیا ہے؟ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے. یہی ہے نا. تو جو قرآن مجید میں بات تو ایک ہی ہے کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے باغی بنو گے تو تمہیں سزا ملے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی اسالیب میں بیان کی ہے اور 30 پاروں میں پھیلائی ہے. اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے اس کو ایک عربی قرآن بنایا ہے. وَصَرَّفْنَاهُ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے بیان کی ہیں اس میں تمام وعیدیں، تمام ڈانٹیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں اور شاید یہ ان کے دلوں میں کوئی نصیحت، کوئی موٹیویشن کا ذریعہ بن جائے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے نبی آپ جلدی نہ کریں، جلدی نہ مچائیں اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کی تکمیل ہو جائے. یعنی جب خیر آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے نا تو انسان کہتا ہے جلدی جلدی مل جائے، ساری نعمتوں کی بارش آج ہی ہو جائے. یعنی دنیا میں
چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی ہمارا جو سائیکولوجیکل ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو آپ کے اندر یہ چاہت کہ جلدی آ جائے، جلدی ہدایت مل جائے اور آیتیں نازل ہو جائیں، پورا قرآن مجید ایک دم نازل ہو جائے، یہ بڑی فطری خواہش تھی. لیکن قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی مچانے سے منع کیا گیا. اور یہ جو صورتیں ہیں مکی صورتیں، یہ سارے سلسلے کی، یعنی سورۃ انعام، سورۃ اعراف اور اس کے بعد سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، یہ آخری 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور اس پہ ٹینشن بہت زیادہ ہے. مکہ مکرمہ کے اندر ٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کافر بھی چاہتے ہیں کہ قصہ مکا دو، ہم کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کر دے معاذ اللہ. اور صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ بس بڑی ہو گئی، ایک قصہ مک جاوے ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارا اپنا ایک ٹائم ہے، ہماری اپنی حکمتیں ہیں، اس کے تحت ہی ہم آیات نازل کریں گے، اور اس کے تحت ہی ہم آپ کو قدم بقدم لے کر چلیں گے اور منزل مراد تک پہنچائیں گے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، عام طور پر یہ آیت آپ سب کو یاد بھی ہوگی، یہ دعا ہے ربی زدنی علما، اور آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ میرے علم کو بڑھا. لیکن آپ غور سے پڑھیں، جن لوگوں نے تھوڑی بہت بھی عربی پڑھی ہے، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے ربی زدنی، ربا مجھے بڑھا دے، علماً علم کے ساتھ. یعنی ایسا نہ ہو کہ میری معلومات تو آسمانوں پر سے باتیں کر رہی ہوں، جیسا کہ عام ہمارا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بڑی انفارمیشن ہے لیکن کردار صفر ہے. ربی زدنی علما، ربا مجھے علم کے ساتھ بڑھا دے. اس میں پکتھول صاحب نے جو انگریزی ترجمہ کیا قرآن مجید کا، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ انکریز می ان نالج، انکریز مائی نالج نہیں کیا، انکریز می ان نالج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل بنائے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی ایک عہد لیا تھا. فَنَسِيَ، لیکن وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم کو عزم والا نہ پایا، ہم نے آدم کو ڈٹرمینیشن والا نہ پایا. عزم کیا ہوتا ہے؟ انسان کا کسی بات پر قائم رہنا. تو آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو کہا گیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن اس درخت سے قریب نہ جانا. لیکن شیطان نے ان کو پٹو ڈال لیا اور ان کو قائل کر دیا کہ چلو کھانا نہیں تو چکھ کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے تو قریب جانے سے منع کیا تھا، تو اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو عزم والا نہ پایا. اس کے بعد پھر قصہ آدم و ابلیس کا ایک اور ورژن آ رہا ہے. ذہن میں لائیے گا، پہلے پارے کے 4تھے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس آیا، سورۃ اعراف کے 2 اور 3 رکوع میں قصہ آدم و ابلیس آیا، پھر سورہ ہجر میں تقریباً 1 رکوع آیا، اب اس سے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا، سورہ کہف میں 1 آیت آئی. اب یہاں پر پھر کچھ آیات ہوں گی، رکوع سے کم ہوگا لیکن بہرحال کچھ آیات ہوں گی کہ جن میں قصہ آدم و ابلیس کا ایک گلمپ جو ہے وہ دیا جائے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، دیکھنا تمہیں یہ کہیں جنت سے نکلوا نہ دے جس کے نتیجے میں تم نامراد رہ جاؤ. مراد ہوتی ہے نا، با مراد اور بے مراد. نامراد یہ سعید کا الٹ ہے. سعید ہے با مراد، نیک بخت، بختہ اعلی، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ بے نصیبہ.
بے بخت، بدبخت، یعنی تھوڑا تھوڑا ایک ایک لفظ بڑھاتے جائیں گے تو اس کی سیویرٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو فتشقا، ورنہ محروم رہ جاؤ گے. سیف ترجمہ، ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، اور یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی تمہیں عریانی کا خطرہ ہے. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور یہ کہ تمہیں اس میں نہ پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ ہی دھوپ کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. فوسوس الیہ الشیطان، لیکن شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ کا سادہ ترجمہ اگر کروں تو یہ آج کی زبان میں کنفیوژن ہے. ایک ہوتی ہے کلیئرٹی اور ایک ہوتی ہے یعنی تھوڑا سا اس کو بلر کر دیا جائے تو وہ گرے ایریا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قریب جانے سے منع کیا تھا. اس نے آدم علیہ السلام کو کنونس کیا کہ اسی میں تو تمہارے سارا خیر تھا کہ تمہیں جنت کا گرین کارڈ ملنا تھا اور اسی سے یہ ہو جانا تھا، تم فرشتے بن جانے تھے. اب چونکہ غلطی اصل میں کیا ہوئی ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، انہوں نے اس دشمن کو منہ لگایا. جب ہم میں سے کوئی اپنے دشمن کو منہ لگائے گا تو پھر اس کو اس کی پرائس بھی پے کرنی پڑے گی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پے کرنی پڑے گی. یہاں دیکھیں نمایاں کیا نا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کیا کہ یہ تم دونوں کا دشمن ہے. چاہیے تھا کہ بس دور سے ہیلو ہائی کرتے، اس کے ساتھ گپ شپ نہ لگاتے. وہ جتنا بھی اپنے آپ کو بتاتا کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اس کو دور رکھتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس سے تفصیلات پوچھنی شروع کر دی. اس نے آگے ایک بات کہی کہ تمہیں پتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے تمہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، تمہیں مبارک ہو اشرف المخلوقات ہونا. اب ان کے دل میں تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر پیدا ہو گیا، اور یہ ہر شریف آدمی کے دل میں ہوتا ہے. جس آدمی کے دل میں بھی شرافت ہے تو اس کو یہ احساس جو ہے وہ کھا جاتا ہے کہ اوہو میری پذیرائی کے لیے اس کا دل دکھ گیا، اور کوئی بعید نہیں ہوتا کہ جا کے اس سے معافی مانگ لے. یہ شرافت کا ہے. تو اللہ کے نبی سب کے سب شریف لوگ تھے نا، آدم علیہ السلام بھی ان کی شرافت ہے. اب اس کو ذرا تھوڑا بہت انہوں نے گھاس ڈالنا شروع کر دیا. اب جب دوستی بن گئی تو اب اس نے سوال کیا، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم واقعی اشرف ہو جبکہ فرشتے تم سے بہتر نہیں؟ وہ شکل بدل لیتے ہیں، ود ان نو ٹائم آسمان سے زمین پر جا سکتے ہیں، زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں. اب یہ بات وہ اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، دشمن کے ساتھ جو پیار کی پنگیں نہیں بڑھائی جاتی. یہ اصل غلطی تھی. تو فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کو کنفیوز کیا. قال یا آدم، ان سے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں وہ درخت کے جس میں وہ گرین کارڈ ہے، جس میں ہمیشہ جنت میں رہنے کا حق ملتا ہے تمہیں، اس کی خبر نہ دوں؟ وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی کی کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. فاکلا منہا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما، جس کے نتیجے میں ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. وعصا آدم ربہ فغوا، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اور پھر اس کے رب نے اسے پسند کر لیا. کیوں؟ انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے معافی مانگی. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی، ان کی توبہ قبول کر لی. وہدی، اور انہیں پھر ڈائریکٹ کیا سیدھے راستے کی طرف. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور زمین پر اتارتے ہوئے حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، اور بلکہ ان کی پوری نسل سے کہا جمع کس جگہ میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، مراد کیا ہے؟ میرا کوئی نبی آئے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ،
تو جس کسی نے بھی میری رہنمائی کی پیروی کی فلا یضل ولا یشقی، تو نہ تو وہ کبھی بہکے گا اور نہ ہی وہ کبھی ناکام رہے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو یقیناً اس کے لیے زندگی یعنی دنیا کی زندگی بہت تنگ ہو جائے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں تو پریشانی پریشانی ہے، خواہ سب کچھ ہو، یعنی دنیا جہان کی نعمتیں گھر میں ہوں گی، گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، بال بچے ہوں گے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑا ہوا ہے تو زندگی تنگ ہے، پریشان ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہوں گے تو خواہ ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو، ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی بنیادی باتوں میں سے ایک ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا۔ قَالَ، کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، ربا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، یہ اس لیے کہ یوں ہی تمہارے پاس ہماری آیات نشانیاں آئی تھیں لیکن تم نے ان کو نظر انداز کر دیا، ان سے منہ موڑ لیا۔ فكذلك اليوم تنسى، آج تم بھی نظر انداز کیے جاؤ گے، بلا دیے جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور یوں ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب اشد، زیادہ سویر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے مسکنوں میں، اپنی آبادیوں میں، اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رسول